مطلب یہ ہے کہ شیشہ بالکل صاف شفاف ہے۔ جس وقت ہم شیشے کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم چراغی یعنی روشنی کو دیکھتے ہیں۔ بزرگوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ یہ شیشہ دل کا شیشہ ہے۔ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالی نے ایک شعاع پیدا کی ہے۔ اس شخص کا دل اتنا شفاف ہے کہ گویا جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو گویا اللہ کے نور کو دیکھتے ہیں۔ بزرگوں کی صفت یہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس صفت کے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ بیع اور شرع بھی کرتے ہیں، دنیاوی مشاغل میں مشغول ہوتے ہوئے، لیکن یاد الہی ان کے دل سے محو نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اللہ کی یاد سے دور نہیں کرتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں جو محویت حاصل ہوتی ہے اور یقیناً ہوتی ہے، درجہ بدرجہ ہوتی ہے، اسے بھولے نہیں۔ یہ نہیں کہ اسے نسیاں کا نشانہ بنائے کہ بس وہ ہو گیا اور بھول گئے، بلکہ اسے قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں تعمیری ہیں، وقتی لطف کے لیے نہیں ہیں، ایک مستقل بات حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ایک ایسی چیز ہمیں حاصل ہو جائے جو ہمارا جزء روح بن جائے۔ حکیم کہتے ہیں کہ وہ غذا کھانی چاہیے جو جزائے بدن بن جائے۔ ہم بھی روحانی غذا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو جزائے روح بن جائے۔ انسان کے ارادے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قوت دی ہے۔ جب ہم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کرتا ہے۔ یہ تو اس کی عادت ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ یہ کیفیت قائم رہے اور اس کی طرف توجہ کریں تو یقیناً وہ چیز قائم رہے گی۔ اگر ہم غافل ہو جائیں تو پھر وہ قائم نہیں رہے گی۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، یہ بھی اس کا ایک نمونہ ہے۔ مورخہ 16 جولائی 1977 عیسوی بمقام کراچی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل میں اکثر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان قرآن شریف پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہدایت یافتہ نظر نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذاتی طور پر یہ چیز نظر آتی ہے، اجتماعی طور پر بھی یہ چیز اس طریقے سے نظر آتی ہے کہ اختلافات اور فرقے موجود ہوتے ہیں۔ قرآن ایک ہے تو بظاہر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنا بذات خود ایک فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم اسے نہ پڑھیں تو کیسے ہدایت پائیں گے؟ اسی سے تو ہدایت ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ حقیقت میں ایک لحاظ سے یعنی حقیقت کے لحاظ سے عام آدمی اس کے پڑھنے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رحمۃ خاشع متصدع من خشیۃ اللہ، یعنی اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو تم دیکھتے کہ خدا کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، برابر ہو جاتا، زمین کے برابر ہو جاتا اور پہاڑ کا وجود بھی نہیں رہتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ایک ایسی جگہ بنایا جس کے اوپر یہ قرآن اس کی اصل حقیقت میں نازل ہو سکتا ہے، کہیں اور نازل نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں اور نازل ہوتا تو وہ چیز تباہ اور نیست و نابود ہو جاتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تنبیہ کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُكَلِّمُ انسان نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یعنی یہی مثالیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتا ہے۔ پہاڑ اس وجہ سے فرمایا کہ دنیا میں پہاڑ سب سے مضبوط اور زبردست چیز سمجھی جاتی ہے۔ دنیا میں پہاڑ سے زیادہ زبردست، مضبوط اور پائیدار چیز کیا معلوم ہوتی ہے؟ انسان کا قلب ہی ایک ایسی جگہ تھی، وہ بھی انسان کامل کا قلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے، جو قرآن شریف کو قبول کر سکتا تھا۔ یہ اس کی اصل حقیقت ہے۔ اگر ہم لوگ پڑھیں تو اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ کرنے والی حقیقت ہے، ورنہ ہم خود ہی پہاڑ کی طرح ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے اور قرآن کی حقیقت کے درمیان کچھ پردوں کی ضرورت ہے، اور وہ پردے قدرتی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ناظرہ پڑھتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، صرف عربی کی آوازیں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ایک حرف ہی پڑھنا ہوتا ہے اس میں، اور حقیقت میں تو بہت بڑا پردہ ہے، سینکڑوں پردے ہیں۔ بعض لوگ مطلب یعنی معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعض اس سے بھی آگے پڑھتے ہیں، اس کی روحانی حقائق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، غور کرتے ہیں اور انہیں کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن شروع میں جو بات ہوتی ہے کہ لوگ ہدایت کیوں نہیں پاتے ہیں، تو اس کے کئی وجوہ ہیں۔ لوگ بھی کئی مدارج کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ صرف ناظرہ
پڑھتے ہیں صرف عربی لفظ ادا کرتے ہیں، معنی کے اوپر غور نہیں کرتے بلکہ ان سے قطعی طور پر ناواقف ہیں۔ جب تک کوئی انہیں نہ سمجھائے اس سے بلا واسطہ ممکن ہے کچھ انوار تو ضرور حاصل ہوتے ہوں گے، لیکن ہدایت جسے کہتے ہیں وہ تو ایک تفصیلی چیز ہے اور سمجھ کا کام ہے، وہ پہلے عقل میں داخل ہو کر پھر قلب تک پہنچتا ہے۔